سانحہ 9 مئی کے مزید 11 مجرم جیل میں چکی پیسیں گے۔ پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف اور سابق ایم پی اے وزیر زادہ کیلاشی کو بھی سزائیں، مجموعی طور پر 15 سال 4 ماہ قید اور جرمانے کی سزا۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے کھانا رمنا حملہ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ پولیس نے عدالت میں موجود 4 مجرموں کو تحویل میں لے لیا، غیر حاضر مجرموں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ Contribute nearly half of the annual flow in the Indus River system, the lifeline of our civilization, culture and economy. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow the red line to be crossed. وزیر اعظم کا سندھ طاس معاہدے پر مودی کو کھلا پیغام۔ دوشنبے میں گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں کہا، پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ غیر قانونی طور پر معطل کیا، سیاسی مقاصد کے لیے کروڑوں انسانوں کے پانی کے حق کو یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ بھارت کو واضح طور پر ریڈ لائن کا علم ہونا چاہیے جسے عبور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ غزہ میں مہلک ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال انسانیت پر کاری ضرب ہے۔ اسی طرح پانی کو بطور ہتھیار بنانے کی نئی روش عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مزید بولے، ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ زہریلی گیسوں کے اخراج میں انتہائی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے۔ کی چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی 10 روز سے کم عرصے میں دوسری ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، اہم منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، سی پیک سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت۔ مودی کی اپنی جماعت نے 5 طیارے گرنے کا اعتراف کر لیا۔ بی جے پی رہنما سبرامنین سوامی نے کہا، چین کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ امید ہے مودی طیارے گرنے پر قوم کو سچائی سے آگاہ کریں گے، مگر ان کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات ممکن نہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بھی مودی حکومت سے سوال، کہا پاکستان نے بھارت کے کتنے رافیل طیارے گرائے؟ وزیر اعظم مودی طیارے تباہ ہونے کی حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ بیجنگ بیٹھک کے بعد پاک افغان تعلقات میں ترقی، پاکستان کا افغانستان میں ناظم الامور کو بطور سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ایکس پر اسحاق ڈار نے کہا، 19 اپریل کو کابل کے دورے کے بعد تعلقات میں مثبت پیش رفت جاری ہے، خوشی ہے، اب کابل میں ناظم الامور کی بجائے سفیر تعینات کیا جائے گا۔ اقدام سے پاک افغان تعلقات مزید بہتر ہوں گے، معاشی تعاون کو فروغ ملے گا۔ ایوان صدر کے مکین کا مفاہمت کا مشورہ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں، پاکستان کو اس وقت سیاسی استحکام اور قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے سب کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ جمہوریت ہماری قومی شناخت کا بنیادی ستون ہے۔ ہمیں پارلیمانی اقدار، قانون کی حکمرانی اور عوامی شمولیت کو مستحکم بنانا ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے راجہ پرویز اشرف اور سمینہ خالد گھرکی کی وفود کے ہمراہ ملاقات۔ وفاقی وزیر علیم خان، گورنر پنجاب سلیم حیدر اور نواب شہزاد بھی ملے۔ قوموں کو میزلز اور بام تباہ نہیں کرتے، قوموں کو فتنہ تباہ کرتا ہے۔ قوموں کو ان کے نوجوانوں کو غلط ڈگر پہ، غلط راستے پہ ڈال دینا تباہ کرتا ہے۔ آپ میں سے ہر بچہ جو ہے وہ پاکستان کی آہنی دیوار ہے، اور آپ کو یہ دیوار بننا چاہیے۔ جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا۔ وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ اپنے بچے باہر بیٹھے، لوگوں کے بچوں کو کہے یہاں آگ لگا دو، یہ توڑ دو، جلا دو، اور اس کے بعد وہ بچے جیل میں جائیں، خود آرام سے بیٹھے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مخالفین کے خلاف لفظی ایکشن۔ لیا میں لیپ ٹاپ اور ہونہار اسکالرشپس کی تقریب سے خطاب میں کہا، قوموں کو بم اور میزائل نہیں فتنے تباہ کرتے ہیں۔ نوجوان اکسانے والوں کی باتوں میں نہ آئیں، جو باتوں میں آ گئے وہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ آپ کو لیکچر دینے نہیں، 9 اور 10 مئی کا فرق سمجھانے آئی ہوں۔ موٹر وے، دفاعی تنصیبات، سڑکیں سب آپ کی اپنی ہیں۔ کوئی کہے آگ لگا دو، توڑ دو، تو آپ نے یہ نہیں کرنا۔
چاہتی ہوں تمام بچے پاکستان کے لیے بنیانوں مرصوص بنے۔ فیلڈ مارشل کو بھارت کے خلاف شاندار فتح پر سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لیا میں فوری میڈیکل کالج کی تعمیر کا اعلان۔ بڑی عید پر چھٹیوں کا بڑا پیکج، وزیر اعظم کی 4 روز کی عید تعطیلات کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق 6 سے 9 جون تک عید قربان کی چھٹیاں ہوں گی۔ چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہوگا۔ فوج کا کام ملک کا دفاع ہے، عدلیہ کے فرائض سر انجام دینا نہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کیس میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اختلافی نوٹ لکھا۔ فوجی عدالتوں کے پاس سویلین کا ٹرائل کرنے کا دائرہ اختیار نہیں۔ ایگزیکٹو اور عدلیہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تاثر دیا گیا جیسے مسئلے کا حل صرف کورٹ مارشل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تاثر دیا گیا سول عدالتیں دہشت گردی جیسے سنگین مسئلے سے نمٹنے میں ناکام ہو چکی۔ حقیقت یہ ہے کورٹ مارشل صرف ان کا ہو سکتا ہے جو آرمی ایکٹ کے تحت ماتحت ہوں۔ کورٹ مارشل ان افراد کا ہو سکتا ہے جو فوجی جرائم یا عمومی جرائم کے مرتکب ہوں۔ موجودہ اپیلیں وفاقی پنجاب اور بلوچستان حکومت نے دائر کی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے بدقسمتی سے ان حکومتوں کو فوجداری عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا۔ افسوس ہے منتخب حکومتوں نے فوجداری عدالتوں پر اعتماد ختم کر دیا۔ ان حکومتوں نے غیر سنجیدہ سیاسی نوعیت کے کیسز کے حل کا بوجھ فوجی عدالتوں پر ڈال دیا۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں دہشت گردی کے مقدمات کورٹ مارشل میں نہیں چلائے جاتے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی اجازت دینے کا فیصلہ چیلنج۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ آئینی بینچ سے فوجی عدالتوں کے کیس کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا۔ کہا سپریم کورٹ نے حقائق اور قانون کا درست جائزہ نہیں لیا۔ فیصلے میں غلطی کی نشاندہی ہو جائے تو تصحیح کرنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ تحریک انصاف نے کبھی مخصوص نشستوں کی استدعا نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کی سپریم کورٹ میں تحریری گزارشات جمع۔ لکھا تحریک انصاف نے کسی فورم پر مخصوص نشستیں نہیں مانگی۔ 12 جولائی کے فیصلے میں سنی اتحاد کونسل کو تحریک انصاف سے بدل دیا گیا۔ مخصوص نشستوں کی فہرست الیکشن پروگرام کے مطابق پولنگ سے قبل جمع ہوتی ہے۔ فیصلے میں تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔ الیکشن کے بعد مخصوص نشستیں جمع کرانے کا حکم قانون کے برخلاف ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی تحریری گزارشات جمع کروا دی۔ موقف اپنایا کہ اصل تنازع صرف یہ تھا کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے حق میں مخصوص نشستوں کا معاملہ زیر غور ہی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں میں ایسا فیصلہ دیا جو درخواست سے متعلق نہیں تھا۔ عدالت نے کیس میں اپنے دائرہ کار سے تجاوز کیا۔ جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے حلف لیا۔ جسٹس منیب اختر بطور قائم مقام چیف جسٹس 6 جون تک فرائض سر انجام دیں گے۔ 6 سے 10 جون تک جسٹس منصور علی شاہ بطور قائم مقام چیف جسٹس کے فرائض سر انجام دیں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی حج کے بعد سعودی عرب میں موجود۔ عید کے چوتھے روز 10 جون کو واپس آئیں گے۔ خبردار، کم عمری شادی بڑا جرم۔ صدر مملکت نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیا۔ 18 سال سے کم عمر لڑکی یا لڑکے کی شادی کرانے والے نکاح خواہ کو 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ بڑی عمر کے مرد کی کم عمر لڑکی سے شادی پر 3 سال تک قید بامشقت۔ سینیٹر شہری رحمان کا صدر آصف علی زرداری کو خراج تحسین۔ کہا کم عمری کی شادیوں کے خلاف اہم قانون سازی کا سنگ میل طے پا گیا۔ صدر مملکت نے دباؤ کے باوجود انسداد چائلڈ میرج بل پر دستخط کی۔ پاک روس معاہدے سے خطے میں بھارت کا اثر و رسوخ شدید خطرے میں۔ بین الاقوامی جرائد نے روس اور پاکستان میں اسٹریٹجک شراکت داری کو بھارت کی سفارتی ناکامی قرار دے دیا۔ عرب نیوز کا کہنا ہے پاکستان اور روس میں $1 ارب کی 2 طرفہ تجارت۔ پاکستان کا روس سے سستے تیل کی درآمد کا سلسلہ کامیابی سے جاری ہے۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق روس وسطی ایشیائی ممالک سے روابط میں پاکستان کے اہم کردار کا معترف ہے۔ پاکستان اور روس میں بارٹر ٹریڈ کا نیا نظام بھی زیر غور ہے۔ روس اور چین کا پاکستان پر اعتماد پاکستان کی کامیاب سفارتی پالیسیوں کا منہ بولتا ثبوت قرار۔ زائد المیعاد شناختی کارڈز پر جاری تمام سمز بلاک کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کا نفاذ دسمبر تک یقینی بنانے کی ہدایت۔ ملتان، سکھر اور گوادر میں
نادرہ کے ریجنل دفاتر کے قیام کی منظوری بھی دے دی۔ محسن نقوی نے اسلام آباد کے سیکٹر I-8 میں 10 منزلہ نادرہ میگا سینٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ میگا سینٹر اگلے سال جون تک مکمل ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ غزہ میں فوری جنگ بندی، انسانی امداد کی فراہمی، مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل پر زور۔ پاک افغان تعلقات کی اہمیت، پاکستان کی سیاسی اور اقتصادی مسائل کے بارے جماعت کی پالیسیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ IMF کا ڈو مور کا مطالبہ، سولر پینل کی امپورٹ پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ کہا تمام امپورٹڈ اشیاء پر 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جائے۔ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ بلڈرز اور ڈیولپرز کو رجسٹرڈ کیا جائے۔ مذاکرات میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے فیصلے پر جزوی اتفاق۔ وفاقی حکومت کی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کی تجویز۔ سلیبز پر انکم ٹیکس میں 2.5% تک کمی اور سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں میں اضافہ تجویز۔ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس 5% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز۔ 1,83,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس شرح 15 سے کم کر کے 12.5% ہونے کا امکان۔ وفاقی بجٹ کے لیے سالانہ منصوبہ بندی رابطہ کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو طلب کر لیا گیا۔ سندھ حکومت کا عید پر کرایوں کی شکایات کے ازالے کے لیے اہم اقدام۔ صوبائی اور ریجنل ٹرانسپورٹ افسران کی تمام تعطیلات منسوخ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں عید پر لاکھوں شہری سفر کرتے ہیں، عوامی سہولت اولین ترجیح ہے۔ عوام کو کرایوں میں زیادتی سے بچانے کے لیے افسران کی چھٹیاں منسوخ کی۔ عید پر عوام کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔